رزق تو ہم تمہیں دیں گے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے. سمجھے نہیں؟ آج اسی رزق کے پیچھے ہم لوگ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ جانے کس برائی کے اندر ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں، اور کہیں سے بھی وہ رزق آ جائے، چاہے حلال ہو یا حرام، بس آ جانا چاہیے. نماز جاتی رہے، روزے جاتے رہیں، زکوٰۃ ہم لوگ کھاتے رہیں، یتیم کا مال ہم لوگ کھاتے رہیں، لیکن ہماری نماز چھوٹتی چلی جاتی ہے، روزے ہماری زندگی سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. میرے بزرگوں، اگر ہمارے یہی حالات رہے، ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہمارے حالات جو مسلمانوں پر آج بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور بھی زیادہ حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کرنے کی. جو گندگیاں اور جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر آج پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان تمام برائیوں کو اپنے درمیان سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ کسی آفت ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کسی برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد له، تو پھر وہ واپس نہیں ہوتی ہے. وما لهم من دونه من وال، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی تمہیں نہیں ملنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کر دیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہم لوگ کب تک اس زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں گے جس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہماری زندگیوں کے اندر ہو، اولاد کی تربیت ہم اچھے طریقے پر کرنے والے ہو، لیکن ہمارے درمیان یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. ایک شادی اگر اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے، تو اگلے مہینے جو شادیاں ہونے والی ہیں ان میں الگ الگ طرح کی برائیاں نظر آتی چلی جائے گی. کوئی نیا فیشن اس شادی کے اندر آ جائے گا، اور ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے محلے کے، ہمارے معاشرے کے جو معزز حضرات ہوتے ہیں، جنہیں معاشرے میں اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہاں پر وہ بھی کھڑے ہو کر کے اس چیز کا نظارہ دیکھتے ہیں، لیکن کسی کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. میرے بزرگوں، اگر ہم لوگ اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے تو کل وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب ہمیں آج اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ جس قوم کو اگر کسی ملک کے اندر دیکھا جائے، چاہے وہ ایشیا کا ملک ہو یا افریقہ کا ملک ہو یا امریکہ کا ملک ہو، اگر کسی ملک کی بھی جانکاری لے کر کے دیکھی جائے، جہاں پر بھی اگر کوئی قوم پریشان ہے تو اس قوم کا نام مسلمان ہوگا. اگر کسی قوم پر کوئی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس قوم کا نام مسلمان ہوگا. اگر امریکہ کے ملک میں کسی قوم کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے تو اس قوم کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا. آخر یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اس چیز کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ اپنے پیروں تلے کچل ڈالتے ہیں، لیکن کبھی اس چیز کی فکر ہم محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، ہم پر کیا حالات آتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر مست ہیں. عیش و آرام، عیش و عشرت، دنیا کے سارے مزے ہم لوٹ رہے ہیں، لیکن عبادت کا مزہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. آج ہم اگر دعائیں بھی مانگتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے دل گناہ کرتے کرتے، برائیاں کرتے کرتے بالکل سیاہ ہو چکے ہیں اور سخت ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نہیں پگھل رہے. آج برائیاں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہے، باپ بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہے، بڑا بھائی، بڑی بہن، بڑی ماں، اور جو گھر کے اندر اور خواتین ہوتی ہے، پورا کا پورا گھر ایک ہی برائی کے اندر مبتلا ہے، لیکن اس برائی کو ختم کرنے کی کسی کے اندر کوئی فکر موجود نہیں، بلکہ اس برائی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے،
لیکن مسلمانوں کی جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ ہم مسلمانوں کے اندر موجود نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے ایک غیر ایمان والا جوا کھیلتا ہے، مسلمان بھی جوا کھیل رہا ہے۔ جس طرح سے ایک غیر ایمان والا شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پی رہا ہے۔ آج مسلمان اور غیر مسلم کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ اس طرح کی زندگی سے کب باہر آئیں گے اور کب اللہ تعالیٰ کو منائیں گے اور کب ہم سے یہ حالات ختم ہوں گے؟ بزرگوں، اگر اسی طرح سے چلتا رہا، ہم لوگ ایسے ہی اس طرح کے پلیٹ فارم پر زندگی بسر کرتے رہیں تو ہم لوگوں کی کامیابی نہیں بلکہ حالات اور بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہم لوگ آج جس برائی کو چوراہوں پر دیکھ رہے ہیں، کل وہ برائی ہمارے گھروں کے اندر جنم لینی شروع کر دے کہ ہم لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلنے والی ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔